السلام علیکم ناظرین، چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ شکیل نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا اور اب وہ فارغ تھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ماموں کے گھر گاؤں ہی جایا جائے۔ شکیل نے ضروری سامان لیا اور گاؤں پہنچ گیا۔ شکیل کی خوب خاطر مدارت ہوئی کیونکہ وہ لمبے عرصے کے بعد گاؤں آیا تھا اور اتنی خاطر مداری سے تو شکیل بہت خوش تھا۔ رات کو شکیل نے اپنی بہادری کے قصے اپنے ماموں زاد بھائی ارشد اور سائمہ کو سنانے شروع کر دیے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، چاہے میرے سامنے شیر ہی کیوں نہ آ جائے، میں اسے پل بھر میں ہلاک کر دوں گا، اور تو اور بھوت وغیرہ میرے آگے تو کوئی شے ہی نہیں۔ رات کافی ہو گئی تھی تو سائمہ نے کہا، شکیل بھائی آج بہادری کا قصہ اتنا ہی کافی ہے، باقی پھر کے لیے چھوڑ دیں، رات بہت ہو گئی ہے، سو جائیں۔ شکیل دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے کس قدر صفائی سے جھوٹ بولا اور ان پر اپنی بہادری کا سکہ جمایا۔ ارشد اور سائمہ تو بڑے مرغوب دکھائی دے رہے تھے۔ شکیل کمرے میں اکیلا ہی اپنی بہادری پر خوش ہو رہا تھا۔ ارشد اور سائمہ تو دوسرے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے کہ اچانک شکیل کی نظر سامنے لگے ہوئے شیشے پر پڑی تو اس کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی، کیونکہ ایک خوفناک چہرہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا رہا تھا۔ شکیل نے تو کبھی چونڈی کو بھی نہیں مارا تھا اور تو اور شروع سے ہی بزدل تھا۔ اب بھیانک چہرہ شکیل کے قریب آ گیا تو شکیل بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو ماموں کے کمرے میں پایا اور ماموں کے تمام اہل خانہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کے ارد گرد جمع تھے، اور ارشد اسے یقین دلا رہا تھا کہ میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے یہ سب سائمہ کے ساتھ مل کر کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کتنے بہادر ہو، پر تم تو ڈر کر بے ہوش ہی ہو گئے۔ جب اصل حقیقت کا پتہ چلا تو شکیل بہادر انسان اس قدر شرمندہ ہوا کہ دوسرے ہی دن اپنا بوریا بستر سمیٹ اپنے گھر چلا گیا، اور پھر سچے دل سے توبہ کی کہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ جھوٹ بولنے سے شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو جی آج کی ہماری یہ کہانی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔